محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں 3 انڈوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے، پوری زندگی کا مقدر سنور جاتا ہے، کیونکہ محرم کے ساتھ ایک نئے اسلامک سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ماہ ذی الحج اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم کا چاند نظر آتے ہی ایک نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نئے سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس پہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج محرم کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہیں۔ 3 انڈوں کا یہ خاص عمل کریں۔ محرم کا نیا چاند نکلنے سے پہلے، نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے انڈوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر، خاص عمل کر کے صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کا آنے والا سال خوشیوں والا ہو جائے گا، خوشحالیاں والا ہو جائے گا۔ محرم اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابی کے وہ راز لے کر آتا ہے جس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صاحبزادے امام حسن اور حسین کی شہادتیں موجود ہیں۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی ہر زبان سے نکلی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں بے اولادوں کو اللہ امام حسن و حسین کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ گھر سے غربت کی، تنگ دستی کی، ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محرم کا مہینہ نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے انڈوں پر یہ خاص عمل کر کے انڈوں کا صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کا طریقہ خاص ہے، کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، انشاءاللہ محرم کا چاند نظر آنے میں ابھی چند دن باقی ہیں۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کیسے، کب اور کہاں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ 3 انڈوں کا صدقہ ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے غربت کا شکار ہیں۔ وہ لوگ جو نوکریاں کر کر کے تھک چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، دن رات محنت کے باوجود بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 انڈے پر یہ خاص عمل کریں اور صدقہ کر دیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ وہ پریشانیاں جو ہماری طرف آ رہی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ غیب سے ان پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے 3 انڈوں پر یہ خاص عمل صرف توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات انسان عمل کر لیتا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب تک آپ کی توجہ، جب تک آپ کا ایمان، جب تک آپ ادب کے ساتھ وظیفہ نہیں کرتے، آپ کو اس عمل کی تاثیر و طاقت نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج خوشخبری ہے، آج اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل جس گھر میں کر لیا جائے گا، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات ختم ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، اس کے بگڑے کام سنور جائیں، اس کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو آج ان تمام مسائل کا واحد حل محرم کا نیا چاند نکلتے ہی، نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے یہ انڈوں کا صدقہ ہے۔ جب آپ نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس انڈے کا صدقہ کر دیں گے، اپنی بلاؤں کو ختم کر دیں گے، اپنی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ پورا سال اس وظیفے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ آج موقع ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ چاند نظر آنے سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 3 انڈے، سفید 3 انڈے، آپ نے صاف ستھرے انڈے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اب 3 انڈے اپنے سامنے مصلی پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں
کہ درود پاک واحد وہ عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے، اور جب تک آپ دعا اور کسی بھی وظیفے کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، انہی کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ گھر میں کھانا پکائیں، کھانے میں ہر چیز ڈال دیں اور نمک نہ ڈالیں تو کھانے کی لذت میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ پورا وظیفہ کر لیں، کسی ایک بات پر عمل نہ کریں، پھر آپ کو وظیفے کی تاثیر نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ جب چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نیا چاند نظر آنے سے پہلے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو انڈوں پر یہ خاص عمل لازمی کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنے کے بعد بتائی گئی تعداد میں آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان پر کوئی نہ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے۔ ان انڈوں پر عمل کرنے کا مقصد یہ ہے مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرنا۔ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں کہ مجھے گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، نوکری مل جائے، شادی مل جائے، یا میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے انڈوں پر یہ خاص عمل مشکلات کے خاتمے کے لیے ہے۔ آج جب آپ یہ نیت کریں گے کہ اے میرے مالک میری فلاں مشکل ختم ہو جائے، کاروبار کی تنگی دور ہو جائے، میرا قرض اتر جائے، میرے گھر میں سکون اور برکت آ جائے، میرا کاروبار چل پڑے، میرے بچوں کو نوکریاں مل جائیں، جب آپ میری بیٹیوں کا رشتہ ہو جائے، جب آپ ان مسائل کے خاتمے کے لیے 3 انڈوں پر یہ خاص عمل پڑھیں گے، جب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کامیابی 100% گارنٹی سے ملے گی۔ آج آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ یہ کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، کئی سالوں سے رکاوٹوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، آج محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتایا ہے۔ لیکن اسے چاند نظر آنے سے پہلے ہر گھر میں کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ دکان پر کر سکتے ہیں، دفتر میں کر سکتے ہیں، سفر میں کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب اپنے الفاظ میں اپنی پریشانیوں کی، اپنی مشکلات کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ دیکھیں طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن میں وسوسے آ جاتے ہیں، انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے، دنیاوی باتوں میں لگ جاتا ہے۔ ان تمام کے تمام مسائل سے بچنے کے لیے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آپ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم طاؤس تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ طاؤس اور تسمیہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اس بندے کو ورگلاتا ہوں برے اعمال کی طرف، بری صحبت کی طرف، برے کاموں کی طرف، اور یہ طاؤس اور تسمیہ پڑھ کر پھر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے رب صرف اللہ ہے اور میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ والو طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، یہ عمل صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا وظیفہ ہے، اللہ جن سے راضی ہے ان کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کامیابی کی وہ کنجی ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے۔ آج کل جو بھی ناکام ہے کسی نہ کسی غلطی کوتاہی کی پکڑ کی وجہ سے ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں، لوگوں کے تانے سنتا ہوں، دن رات پسینہ بہانے کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، کیونکہ جب تک آپ اپنے رب کی پکڑ میں ہیں، آپ رب کی پکڑ سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک آپ توبہ نہیں کرتے۔ اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا، نہ آپ کے وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کی محنت کام آتی ہے۔ اس لیے نیا سال شروع ہونے سے پہلے، نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر آج استغفار پڑھ کر آپ نے رب کعبہ کو راضی کر لیا، رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی،
رب کی پکڑ سے جان چھڑا لی، پھر آپ نیا سال شروع ہوتے ہی جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 3 انڈوں پر یہ خاص عمال پڑے گا۔ یہ اللہ والوں کے عمال ہیں، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ اگر آپ اپنی تقدیر کے بند تالی کھلوانا چاہتے ہیں، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت اطمینان چاہتے ہیں، تو آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 انڈوں پر سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ اب استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ استغفار لوگ پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کے حضور توبہ وہ قبول ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرے کہ اے میرے مالک، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا، ایسے اعمال نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے، جس سے تو میرے رزق کو بند کر دے، جس سے مجھ پر مشکلات پریشانیاں آئیں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں پھر آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کروا لیں، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر توبہ نہ کی، اللہ کو راضی نہ کیا، پھر آپ ایک اور سال در در کی ٹھوکروں کے لیے تیار ہو جائیں، آپ ایک اور سال مشکلات پریشانیوں کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، آپ استغفر اللہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے چھوٹا استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس سے چھوٹا استغفار کہا جاتا ہے۔ اگر بہتر سمجھے، اگر عمل کا حصہ بتاؤں تو آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اس سے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، اور اس استغفار کے اتنے کمالات ہیں کیونکہ اس میں توبہ بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اور اس بڑے استغفار کو اللہ کے حبیب بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ کیا اللہ کے حبیب کو استغفار کی ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کے محبوب ہے، دنیا میں جنتی ہے، دنیا میں بشارتیں پانے والے، دنیا میں اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے، لیکن وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب استغفار پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کی اور میری غلطی کوتاہیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ آج کسی انسان کے سامنے ہمارے گناہ کی پکڑ ہو جائے، ہم پیروں میں گر جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں کہ جو چاہے لے لو، جو چاہے کر لو، میری جان چھوڑ دو، میرے رشتہ داروں میں میری عزت نہیں رہیں گی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور وہ ذات جو ہمارے عیبوں پر بے شمار پردہ ڈالے ہوئے ہے، کیا کبھی گناہ کرنے کے بعد الگ کمرے میں بیٹھ کر، مسجد میں جا کر، اکیلے میں، تنہائی میں رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے توبہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس رب کو منانے کی کوشش کی ہے جو ہزاروں عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں؟ خدارا، آج محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو سب سے افضل کام ہے، دنیا کے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، چاند نظر آنے سے پہلے آپ کسی سورت کو پڑھتے ہیں، تسبیحات کو پڑھتے ہیں، اعمال کو کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن استغفار بہت ضروری ہے، بچے بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ نے ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اور نیا اسلامک سال محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے استغفار کا یہ خاص عمل انڈے پر کر کے صدقہ کر دیا تو تقدیر ایسے بدلے گی جیسے رات دن میں بدل جاتا ہے۔ مشکلات ایسے ختم ہو جائیں گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس بڑے استغفار کو پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تعداد کو یاد رکھیے گا، اس تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ نے اس تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اور ڈوب کر، توجہ کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ روتے ہوئے، ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اپنے رب سے اپنی توبہ کریں اور نیت کریں کہ آئندہ کبھی ایسے اعمال، ایسے گناہ، ایسے کام نہیں کروں گا جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے۔ اب اس پہلے عمل کو کرنے کے بعد ایک عمل آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ نے
ایک عمل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا عمل ہے۔ اس ایک قرآنی سورت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور 7 آسمانوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بدقسمت ہوں، بدبخت ہوں، میرا نصیب نہیں کھلتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، میری مشکلات دور نہیں ہوتی، میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، محنت کر کر کے تھک چکا ہے، کسی طرف سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو وہ شخص صرف اور صرف آج ان 3 انڈوں پر ایک قرآنی سورت جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس قرآنی سورت سے کیا۔ اس کی آیات بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، اور اس سے 7 بار پڑھنے سے 7 نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس سے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ صرف چند بندوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، جنہیں اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جنہیں اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، اللہ جن کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چن لیتا ہے پھر اتنا دیتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں، یہ جادوگر، جادو، جنات، رکاوٹیں، بندشیں کچھ بھی کر لیں، آپ سے آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نہیں نکل سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا جائے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہوئے پانی کی ایک بوتل یا پانی کا گلاس اپنے قریب رکھ کر اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ دم کیا پانی کسی بیمار کو پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری چلی جائے گی۔ نافرمان اولاد کو پلانے کی دیر ہے، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بگڑے شوہر کو پلانے کی دیر ہے، شوہر خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کو آپ کے گھر لے کر جائے گا۔ اس پانی کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کے کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، یہ دم کیا پانی چھڑکانے کی دیر ہے، آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، آپ کے کاروبار سے تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ آج میں آپ کو وہ تحفہ دے رہا ہوں جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل کو اسی طریقے سے پڑھا جائے، اسی ترتیب سے پڑھا جائے، کوئی کمی کوتاہی نہ کی جائے۔ اب اس سورت کی تلاوت سماعت فرما لیجیے، اور یہ سورت اتنی خاص ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس سورت کی فضیلت و برکت، اس کی تاثیر و طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ صرف آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے آمین تک پڑھنا ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی پہلی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آمین تک بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنی بار یہ سورت پڑھنی ہے اتنی حاجتیں، اتنی مرادیں، اتنی خواہشیں لے کر بیٹھو گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ آج رب کعبہ سے نصیب و تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ دیکھیں، جب ایک نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، اتوار کے دن ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب میں زیادہ محنت کروں گا تاکہ اس ہفتے میں زیادہ کما سکوں، اپنے آپ کو بہتر کر سکوں۔ اسی طرح جب انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اپنے نئے سال کے ساتھ میں زیادہ محنت کروں، زیادہ کامیاب ہوں، زیادہ پیسہ کماؤں۔ لیکن مسلمانوں کا اسلامک سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے کاروبار میں ایسی راحت، ایسے اطمینان، ایسا سکون، ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے یا کسی سے راضی ہوتا ہے پھر آپ کو کسی کے در پر جانا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آج آپ نے یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، آپ نے اب اللہ کی 2 نام مبارک کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹی کا رشتہ ہو گیا، شادی کے لیے اسباق نہیں،
آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں تنگدستی ہے، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگدستیاں، آپ کی جوان بیٹیاں آپ کے لیے پہاڑ بن چکی ہیں، تو آج اللہ کی یہ 2 اسم مبارک پڑھتے ہی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 2 اسم پاک پڑھنے کی دیر ہے، اللہ راتوں رات تقدیر بدل دیتا ہے، راتوں رات پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، راتوں رات اللہ کی رحمتیں برکتیں چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا غنی اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، یا غنی کا مطلب ہے غنی کرنے والا، اے غنی کر دینے والا، بے شمار عطا کرنے والا، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ لیکن اللہ الصمد اور یا غنی کو ملا کر پڑھنے سے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں، محنت کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، دن رات کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ آج ان سے میری گزارش ہے، یا غنی اللہ الصمد کو پڑھیں، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے غنی کر دے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی ذات جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی محرم کا چاند نظر آتے ہی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی غربت سے، تنگدستیوں سے، پریشانیوں سے، بے بسی سے، مجبوری سے، بیماری سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، تو یا غنی اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اب آپ نے یا غنی اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، ایک نقطہ بتا رہا ہوں، وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تسبیح 100 دانوں کی پڑھنی ہے، اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا غنی اللہ الصمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، یا غنی اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنی اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنی اللہ الصمد، یا غنی اللہ الصمد، یا غنی اللہ الصمد کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر آپ نے 3 انڈوں پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے 3 انڈوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات، آپ نے یہ 3 انڈوں پر عمل کرنے کے بعد پھونک مارنی ہے، اور انڈے کا صدقہ جس کو بھی دینا ہے اس کو بتا کر دینا ہے کہ یہ صدقے کے انڈے ہیں۔ اگر تو آپ کھا لو گے تو بہتر، نہیں تو آپ ہمیں بتا دیں۔ اگر کوئی صدقے کا انڈا لینے والا مل جاتا ہے تو بہترین ہے، اگر کوئی انڈے کا صدقہ لینے والا نہیں ملتا تو پھر آپ نے 3 انڈوں کو اپنی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر توڑ کر ایسے نہیں رکھنے، توڑ کر آپ نے رکھنے ہیں، تاکہ ان کے اندر سے موجود جتنی بھی زردی اور انڈے کے اندر سے نکلنے والا صفوف ہے وہ کیڑے مکوڑے حشرات کھا جائیں۔ جیسے ہی کالے کوے، کیڑے مکوڑے حشرات، چرند پرند آپ کے ان صدقے والے انڈوں کو کھانا شروع کریں گے، یہ 3 انڈے ختم ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔